That every religion says, Brother, let me complete my answer. Yes, sir. Are you here to hear my answer or are you here to give your views? I would like to have a healthy discussion and reach to Brother, a logical conclusion. This is not a debate session. Not at all. I never said. So listen to my answer. After my answer, you can give your comment. Okay, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس کے والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت اچھے سے کرے. کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عیسائی ہندو وغیرہ کے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دوستو آج کا ہمارا سوال بھی اسی بارے میں ہے. اسی حوالے سے ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال کیا. ایک شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مائک پر آتے ہی کہا کہ آج میں انسانیت کی طرف سے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بول رہا ہوں. میرا نام چراغ ہے اور مجھ سے میرا مذہب نہ پوچھا جائے. اور اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر ایک الزام عائد کر دیا تھا کہ چونکہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اسی لیے آپ اپنے مذہب کی توثیق کر رہے ہیں. شاید اگر آپ کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتے تو ممکن تھا کہ آج آپ کا مذہب ہندو مت ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اخلاقیات کا ایک انتہائی معاملہ ہے جس میں آپ اپنے مذہب، ثقافت، عقائد اور نظریات کو محسوس کرتے ہیں. اس لیے آپ سکھزم اور آریہ سماج کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. دوستو اس شخص نے کہا کہ میرے مطابق ہمیں انسانیت کے ایک بڑے مذہب پر بحث کرنی چاہیے نہ کہ یہاں پر ہنرمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مجھے اس کے بارے میں کلیریفیکیشن چاہیے. دوستو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس سوال کا جواب کس قدر اطمینان بخش دیا، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ہی آپ جان سکیں گے. دوستو بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بھائی کا سوال ہے کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اپنے مذہب کی توثیق کر رہا ہوں. اگر میں ہندوازم میں پیدا ہوتا تو میں اس کی توثیق کرتا، اور میں سکھ ازم اور آریہ سماج کی سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ ان کے نظریات مجھ سے ملتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں لیکن 19 سال کی عمر تک میں صرف اس لیے مسلمان تھا کہ میرے والد مسلمان تھے. 19 سال کی عمر کے بعد جب میں نے مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو پھر میں نے مسلمان ہونے کا انتخاب کیا، اور آج میں انتخاب کے اعتبار سے مسلمان ہوں اور میں نے مسلمان ہونا خود کے لیے منتخب کیا ہے. اگر آپ مجھ سے بہتر کسی دوسرے مذہب کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں تو میں آج ہی اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے مسلمان ہونا اس لیے منتخب کیا کیونکہ دین اسلام سب سے اچھا دین ہے. پھر اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ سر میں آپ سے انسانیت کے مذہب کی توثیق کر رہا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا میں آپ کے سوال کی جانب ہی بڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر کوئی مجھے سائنسی منطقی کے لحاظ سے اسلام سے بہتر کوئی دوسرا مذہب ثابت کرتا ہے تو میں اس مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. مہاتما گاندھی نے یہ مذہب انسانیت لکھا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ ہو. پھر اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ٹوکنے کی کوشش کی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شخص کو کہا کہ آپ مجھے میرا جواب مکمل کرنے دیں پھر آپ اپنی رائے دیں. اس شخص نے کہا کہ میں ایک اچھی ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں اور منطقی انجام تک پہنچنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا یہ ڈیبیٹ سیشن نہیں ہے، پہلے آپ میرا مکمل جواب سنیں پھر آپ اپنی رائے دیں. اس شخص کے بار بار انٹرفیئر کرنے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بہت غصہ آ گیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا جب آپ سوال کر رہے تھے میں نے آپ کو نہیں ٹوکا، پھر آپ بار بار کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ سب کچھ بہت غصے سے بولا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. ایک شخص دو مختلف چیزوں پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتا. آپ پہلے اپنا جواب سنیں پھر آپ اطمینان سے اپنی رائے کا اظہار کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بار بار میرے جواب میں مداخلت کریں. آپ سب سے پہلے انسانیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر آپ نے کہا کہ میرے سے میرا مذہب نہ پوچھا جائے، پھر آپ نے کہا کہ میں انسانیت کی توثیق کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ اپنے نقطۂ نظر کی شناخت کرنے میں شرمندہ ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا یہ کتاب کس نے لکھی ہے جس کا نام انسانیت ہے؟ کیا یہ کوئی کتاب ہے؟ یہ میں آپ
سے پوچھ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ ہو۔ ہر مذہب یہ نہیں کہتا، یہ صرف دین اسلام میں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اس مذہب کا مطالعہ نہیں کیا۔ میں آپ کو ویداس سے، بائبل سے کوٹیشن دے سکتا ہوں جو انسانیت کے خلاف ہیں۔ میں یہاں پر کسی مذہب کے خلاف تنقید نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ نے کسی مذہب کا مطالعہ نہیں کیا، براہ کرم آپ اس بارے میں کچھ نہ کہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نحل آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا میں آپ کو بائبل سے کوٹیشن دے سکتا ہوں جو انسانیت کے خلاف ہے، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کی طرف اشارہ کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم دی ہو جو انسانیت کے خلاف ہو۔ لہذا آپ مجھے مت بتائیں کہ ہر مذہب یہ کہتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کا علم بہت کمزور ہے۔ میں آپ کو انسانیت کا مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں آپ کو سکول پاس کرنے کی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ بننے کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو اسلام کا مطلب بتا رہا ہوں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے کبھی انسانیت کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اسلام کی ایک واحد تعلیم کی طرف اشارہ کریں جو انسانیت کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آپ لوجیکل پس منظر کو نہیں جان رہے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اس کی لوجیکل وجہ یہ ہے کہ اسلام کو درس و تدریس سے تجویز کیا گیا ہے، اور آپ کے خیال سے یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے کہ انجیکشن آپ کے لیے اچھا ہے لیکن آپ نہیں جانتے، وہ بہتر جانتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، آپ نے 2 اور 3 اسٹینڈرڈ پاس کی ہے اور آپ پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پریفر کروں گا کہ 2 اور 3 اسٹینڈرڈ سے پوسٹ گریجویشن بہتر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا انسانیت اچھی ہے لیکن اسلام اس حوالے سے کہیں بہتر ہے۔ آپ نے اپنے سوال میں کہا میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اسلام کی توثیق کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا اس لیے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ کسی دوسرے مذہب کو ثابت کرو۔ میں نے سب سے بڑے مذہب کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام سب سے بہتر ہے، انسانیت کے لیے بہترین مذہب ہے، یہ واحد مذہب ہے جس میں انسانیت کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کے دلائل بہت کمزور ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 30 میں سے 10 علماء جو اسلام کی توثیق کر رہے ہیں وہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر بھی وہ اسلام کی توثیق کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان علماء نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا ہے، وہ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی توثیق کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کا مطالعہ اور اسلام کا مطالعہ کریں، پھر آپ جان جائیں گے کہ بہترین مذہب کون سا ہے۔ اسلام زندگی کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا میں آپ سے آپ کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو بہترین مذہب اور بہترین طریقہ قبول کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انسانیت کے لیے واحد حل اسلام ہے۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہاں اپنی بات مکمل کر دی تھی۔ اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو غصہ دلا دیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس شخص کی بہترین رہنمائی کی۔ دوستو سین پوسٹ کی ٹیم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے تاکہ وہ لوگ جو انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ بھی جان سکیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیا ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔